مشرق وسطی میں جنگ کے معیشت پر خوفناک اثرات. کاروباری ہفتے کا پہلا روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی. 5,500 سے زائد پوائنٹس گر گئے. 100 انڈیکس 1,40,000 پر آ گیا. ایشیائی سٹاک مارکیٹیں بھی نہ سنبھل سکیں. جاپان کا نکئی انڈیکس 3.5% گر گیا. ملائیشیا، تائیوان اور شنگھائی کی مارکیٹوں میں بھی مندی کا رجحان. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برنٹ کروڈ $115 تک جا پہنچا. امریکی خام تیل $101 فی بیرل میں فروخت. مذاکرات میں اچھی پوزیشن میں ہے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہم مذاکرات کرتے ہیں اور پھر انہیں نشانہ بنانا پڑتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو میں کہا پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت. ایران کے ساتھ جلد ڈیل ہو سکتی ہے. تہران نے کئی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی. اس عمل میں ایرانی اسپیکر کی اجازت شامل تھی. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر زمینی کارروائی کی دھمکی. بولے ایران کے خلاف مختلف آپشن زیر غور ہیں. خاک جزیرے پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت آسان ہے. امریکی فورسز نے اب تک ایران میں 13,000 اہداف کو نشانہ بنایا. مجتبی خامنائی کی صورتحال غیر واضح. ایران کی پہلی اور دوسری قیادت ختم ہو چکی. تیسری قیادت ذمہ دار لگتی ہے. Briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days. امریکہ اور ایران کا پاکستان پر بطور ثالث اعتماد کا اظہار. اسلام آباد جلد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار. سعودی عرب، ترکی اور مصر کا بھی مکمل حمایت کا اعلان. اسحاق ڈار کی 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد بریفنگ. کہا سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے. اسلام آباد میں 4 اہم مسلم ممالک کی مشاورتی بیٹھک. خطے میں امن کے لیے پاکستان کے قائدانہ کردار کی دنیا معترف. نائب وزیر اعظم بولے چین بھی پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کرتا ہے. موجودہ صورتحال میں مسلم امہ کا اتحاد مزید اہمیت اختیار کر گیا. کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں. خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے. UN چارٹر کے تحت تمام ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کیا جانا چاہیے. جنگ کے خاتمے کے لیے مسلم ممالک ایک پیج پر. وزیر اعظم سے سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں. سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال. فیصل بن فرحان سے ملاقات میں وزیر اعظم کا سعودی عرب کی مکمل حمایت کا عزم. کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر قرار. کہا پاکستان، ایران، امریکہ مذاکرات کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا. امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق. ملاقاتوں میں اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی بھی شرکت. معزز مہمانوں کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین. تینوں معزز مہمان وزیر اعظم کے عشائیے کے بعد وطن واپس روانہ. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر رات بھر حملے. ملٹری ہیڈ کوارٹر، پولیس اسٹیشنز اور رہائشی علاقوں پر بارود کی برسات. تہران، شیراز، قم، کراچ اور تبریز میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. تبریز میں پیٹرو کیمیکل یونٹ پر بھی حملے. ہیوی واٹر پلانٹ غیر فعال. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کر دی. کہا ہیوی واٹر پلانٹ میں ایٹمی مواد کی موجودگی کی اطلاعات نہیں. لبنان پر اسرائیلی بمباری. اقوام متحدہ امن مشن کا اہلکار جاں بحق، 3 زخمی. جنوبی لبنان کے 7 قصبوں میں انخلا کی وارننگ. غزہ سٹی میں بھی صہیونی فوج کی بمباری. 3 فلسطینی شہید. ایران کا جوابی وار. تل ابیب پر حملے. اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس روک دیا گیا. کویت کے پار اور واٹر پلانٹ پر ڈرون حملہ. کویتی حکام کے مطابق حملے میں ایک بھارتی شہری مارا گیا. تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا. بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی وکٹری بیس پر ڈرون حملہ. عراقی اسپیشل فورسز کا طیارہ تباہ. متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین میں بھی حملے. کویتی وزارت دفاع کا 5 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کی بھی صہیونی ریاست پر یلغار.
امریکی خصوصی فورسز کا دستہ مشرق وسطی پہنچ گیا، تعداد 50,000 سے زیادہ ہوگی۔ امریکی صدر کا ایرانی افزودہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے فوجی آپشنز پر غور، امریکی اخبار کا دعویٰ لکھا ممکنہ کارروائی کے تحت امریکی افواج کو کئی دن ایران میں رہنا پڑ سکتے ہیں۔ امریکہ ایران پر افزودہ یورینیم حوالے کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ عمومی طور پر آمادہ ہیں، لیکن ابھی تک آپریشن کی منظوری نہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال اور پاکستان کی ثالثی، صدر زرداری کی زیر صدارت ایوان صدر میں آج اہم اجلاس شیڈیول۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اہم وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ اعلیٰ عسکری قیادت اور وزرائے اعلیٰ کی شرکت بھی متوقع۔ ام رباب کے اہل خانہ کے قتل کا ہائی پروفائل کیس، تمام ملزمان بری، دادو کی ماڈل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو سمیت تمام 8 ملزمان کو کلین چٹ مل گئی۔ 8 سال پہلے ام رباب کے والد، دادا اور چچا کو قتل کیا گیا تھا۔ کیس کی 380 سماعتیں ہوئیں۔ فیصلے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ 2 اضلاع میں کرفیو لگا کر فیصلہ دیا گیا، سرداروں کو لائسنس 2 کل دیا گیا۔ ام رباب چانڈیو کا فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان، کہا کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہ ہونا عجیب، وہ ملزمان جو 3 سال تک روپوش رہے انہیں بھی بری کر دیا گیا۔ فیصلہ بتاتا ہے کہ یہ ضد میں آیا، ہمارے حوصلے آج اور بلند ہو گئے۔ یہ فیصلہ ریاست کی عدالت کی طرف سے آیا ہے، عوام کی عدالت میں ہم کیس جیت چکے ہیں۔ ایڈوکیٹ صلاح الدین نے کہا تمام لوگوں کو بری کر کے پیغام دیا گیا کہ یہاں کون مضبوط ہے اور کون کمزور۔ سانحہ 9 مئی کے 11 مقدمات کی ATC راولپنڈی میں سماعت، عدالت کے ملزمان کو حاضری لگا کر واپس جانے کی اجازت۔ مقدمات میں آرمی میوزیم حملہ اور حساس بلڈنگ جلانے سمیت دیگر کیسز شامل۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ایبٹ آباد میں مکان کی چھت گر گئی، 4 بچیوں سمیت 5 افراد جاں بحق، 4 شدید زخمی۔ بنو میں 36 گھنٹوں کے دوران 9 افراد لقمہ اجل بنے، 40 سے زائد زخمی۔ لکی مروت، کرک، جمرود اور دیگر مقامات پر بھی املاک کو نقصان۔ پشاور اور گردونواں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، 24 گھنٹوں میں 39 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ سب سے زیادہ چراٹ میں 67 ملی میٹر بارش ہوئی۔ آزاد کشمیر میں شدید بارش اور پہاڑوں پر برف باری، سوات میں بھی روئی کے گالوں کی برسات۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا یہ سلسلہ اگلے 12 گھنٹوں تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں شاپنگ مال میں آتش زدگی، 5 گھنٹے بعد بھی شعلوں پر قابو نہ پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں اور ایک سنارکل آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ سے لگی، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ DC ساؤتھ کے مطابق آگ پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ نااہل مودی کی ناکام پالیسیز، بھارتی عوام گیس کے سنگین ترین بحران کے شکار، قیمتیں بڑھنے سے مزدور طبقے کی زندگی یقیناً ہو گئی۔ فوڈ سٹال مالکان متبادل ایندھن کے استعمال یا کاروبار بند کرنے پر مجبور۔ دلی میں کاروبار ٹھپ، مینوفیکچرنگ اور دیگر معاشی سرگرمیاں بھی متاثر۔ بیرون ملک مقیم افغان شہری بھی طالبان کے غاصبانہ اقتدار کے خلاف سراپا احتجاج۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ویمن فار افغانستان فاؤنڈیشن کا اجلاس۔ اعلامیے میں کہا افغان طالبان رجیم نے مذہب کا سیاسی استعمال کر کے ملک کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ تباہ کر دیا۔ طاقت کا بے جا استعمال اور بنیادی انسانی حقوق پر قطغنوں نے بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ افغانستان میں مستقبل کا سیاسی نظام عوام کی مرضی، جامع شمولیت اور جدید آئینی فریم ورک پر مبنی ہونا چاہیے۔ سیالکوٹ میں شادی کی تقریب، دلہے کے بھائیوں نے بارات پر ڈالرز اور پاکستانی کرنسی کی برسات کر دی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نوٹ سمیٹتی رہی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ PSL میں کراچی کنگز کی لگاتار دوسری فتح، لاہور قلندرز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ 129 رنز کا ہدف 3 گیندیں قبل حاصل کیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے حیدرآباد کنگز مین کو 40 رن سے شکست دی۔ پوائنٹس ٹیبل پر کراچی کنگز سر فہرست، سیزن 11 میں آج آرام کا دن۔
लाहौर कलंदर्स के फखर जमान पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम, जुर्म साबित होने पर 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का इम्कान। पीसीबी ने फखर जमान को लेवल 3 जुर्म के तहत चार्ज कर दिया। ओपनिंग बैटर ने गेंद की हालत खराब की। मैच रेफरी रोशन महनामा ने समाअत की। मजीद समाअत अगले 48 घंटों में होगी। फखर जमान का इल्जामात मानने से इनकार। गेंद से छेड़छाड़ पर एम्पायर्स ने कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी लगाई थी। कप्तान शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। और मिजाह का बेताज बादशाह आज भी जिंदा। लियाकत सोल्जर की बरसी पर मुस्कुराहटों की याद ताज़ा। मारूफ कॉमेडियन को मदाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए, मगर उनके कहकहे आज भी स्टेज के पर्दों से झांकते महसूस होते हैं।